بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسرین و مورخین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی روایات کو ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی شادی رحمت نامی خاتون سے ہوئی جو حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور آپ علیہ السلام کی مانند اصلاح و تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام خدا تعالیٰ کی عبادت، حمد و شکر اور اس کے تقرب کے حصول میں کوشاں ہوئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مصروف بدر ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام کا قصہ صبر لوگوں میں مشہور و معروف ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کثیر اور رزق وسیع عطا فرمایا تھا اور دولت مندی کے راستے آپ علیہ السلام پر واہ کر دیے تھے، یہاں تک کہ آپ دمشق کی بسنیہ نامی بستی کے مالک بن گئے جو دمشق اور عزرات کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ سرسبز و شاداب بستی دور دراز تک پھیلے ہریالے کھیت، پھلدار باغات اور مکانات و تعمیرات سب کچھ آپ علیہ السلام کے قبضہ تصرف میں تھا۔ ان کھیتوں میں دودھنی گائے اور بکریاں چرا کرتی تھیں، گھوڑے گدھے اور کھچری زمین پر گھوما کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے باڑوں میں تیز رو اونٹ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور نعمت یعنی اولاد کثیر سے بھی نوازا تھا۔ الغرض آپ علیہ السلام کو ہر دنیاوی نعمت و راحت اور ہر وہ سامان عیش حاصل تھا جس کی کوئی بھی شخص تمنا کر سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دنیاوی نعمتوں اور زندگی کی راحت و خوشحالی میں منہمک ہو کر اپنے مال و منال اور اپنی اولاد ہی میں مشغول تھے اور دیگر لوگوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ معاملہ برعکس تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو مال سے محبت نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اپنی ذات پر اور اہل و عیال پر بھی دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کا مال آپ علیہ السلام کی ذات سے پہلے آپ علیہ السلام کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے قریبی لوگوں کی زکوٰۃ، عطیات اور حبات سے مدد فرماتے رہتے۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے پہلے اپنے خدمت گاروں اور غلاموں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہر خادم کے پاس بیوی، مکان اور باقدر ضرورت سامان ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام کے ہر غلام کے پاس وافر مال کا ایک ذخیرہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا کہ کسی جگہ کوئی بھوکا کھانے کا طلبگار ہے تو آپ علیہ السلام خود کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و تسبیح میں مشغول رہتی اور آپ علیہ السلام کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فکر میں مشغول رہتا۔ لوگ جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے، آپ علیہ السلام کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے اور ان کے دل آپ علیہ السلام کی محبت اور اخلاص سے معمور ہو جاتے کہ ملائکہ بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس تعریف سے ابلیس بہت جلتا تھا، کیونکہ ابلیس نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ضرور گمراہ کرے گا، کیونکہ اسی انسان کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا۔ جنت سے نکلتے وقت ابلیس نے کہا تھا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کے سبب بہکا کر خود سے دور کیا تھا، میں اولاد آدم کے لیے اس سرزمین کو ضرور مزین کر دوں گا اور ان تمام کو بہکاؤں گا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا بجز ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بیماری کے امتحان کا قصہ بہت مشہور ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار فرشتے مخلوق خدا بندی کی عبادات کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا، اس وقت روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام سب سے قوی ایمان والے، سب سے بڑے عابد اور شکر گزار اور سب سے زیادہ مناجات میں مشغول ہونے والے ہیں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو اسے بہت ناگوار گزرا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی پوری کوشش کی۔ آپ علیہ السلام کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اخلاص اسی طرح جاگزی رہا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوت ایمانی کے سبب شیطانی وسوس سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو شیطان دیگر اگنیا کی طرح کسی بھی چیز پر فریفتہ نہ کر سکا اور نہ آپ علیہ السلام کو کسی ایسے کام میں مشغول کر سکا جس میں اگنیا مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابلیس نے آپ علیہ السلام کو گناہوں پر لگانے کے لیے انسانی شیاطین والا کام کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس انسانی جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کو کھیل کود، بےہودگی، بدکاری، راحت و لذت اور عبادات میں سستی کی طرف راغب کرنے لگا تاکہ آپ علیہ السلام میں دنیاوی تعیش جگہ پکڑ سکے
اور آپ علیہ السلام اپنے مال و اسباب کو دنیاوی عائشی کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن آپ علیہ السلام کا دل خدا سے ڈرنے والا اور ان چیزوں سے پاک تھا، اور آپ کی طبیعت خدا تعالیٰ کی فرما بردار اور اس سے خوف کھانے والی تھی، لہٰذا نہ ہی آپ علیہ السلام کا دل اس شیطانی دعوت کی طرف مائل ہوا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کی طبیعت نے اس بات کی طرف کچھ توجہ دی۔ آپ علیہ السلام کا لطف و سکون تو ان باتوں میں مضمر تھا، کبھی آپ یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کر کے سکون حاصل کرتے، کبھی آپ خامدوں کے سہارے سے محروم خواتین کی مدد فرما کر سکون محسوس کرتے، کبھی آپ فقر زدہ فقیر اور مال و دولت کمانے سے عاجز لوگوں کی مدد فرما کر فرحت محسوس کرتے۔ آپ علیہ السلام ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کی سعادت کو اپنی سعادت سمجھتے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ انہیں حضرات کی خوشی اور سعادت کا سبب بنایا۔ ابلیس اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو کسی ایسی خلاف توقع آزمائش میں مبتلا کرنے سے محروم رہا جو اس کی فرحت و خوشی کا باعث بن سکتی، بلکہ یہ محسوس ہوتا کہ آپ علیہ السلام کو ہر دم عبادات میں ایک نیا نشاط و چستی حاصل ہے۔ الغرض جب شیطان آپ علیہ السلام کو بہکانے سے مایوس ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت و تقدیس محبت کے سبب سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اغراض کے سبب سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس لالچ کے سبب آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے انہیں مال و دولت سے نوازا اور انہیں زمین و جائیداد عطا کی، یعنی یہ نعمتیں ان کی عبادت کا راز ہیں۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر عبادت نہ کی تو یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ الغرض ان کی تمام عبادات لالچ و ڈر اور طمع خوف کے سبب سے ہے، نہ کہ خالص آپ کی محبت کے سبب ہے۔ روایت میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، بے شک ایوب علیہ السلام خالص ایمان والا مومن بندہ ہے، وہ تو ایمان کی قندیل اور صبر کی عالی نظیر ہے، میں نے اس کے مال اور زمین کو تیرے لیے مباح کر دیا، تو جو چاہتا ہے کر گزر، پھر اس کا انجام دیکھ لینا۔ شیاطین حضرت ایوب علیہ السلام کی زمین پر پہنچے اور آپ علیہ السلام کی تمام املاک اور کھیتوں کو برباد کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ علیہ السلام امرا کی جماعت سے نکل کر فقراء کی صف میں شامل ہو گئے۔ شیطان منتظر رہا کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مال کے متعلق فرمایا، یہ مال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی عاریت اور ودیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، ہم نے ایک عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھایا، تمام تعریفیں اسی خدا تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کیں اور ایک دن ہم سے واپس لے لیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ ہمیں دے یا ہم سے کوئی نعمت واپس لے، ہم سے راضی رہے یا ناراض ہو، ہمیں نفع پہنچائے یا ہمیں نقصانات سے دوچار کرے، وہی مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان سے دوچار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے۔ ابلیس یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام ہر نعمت پر شکر اور ہر مصیبت پر صبر اس لیے کرتے ہیں کہ اسے اپنی اولاد پر اعتماد ہے، اسے اپنی اولاد سے امید ہے کہ وہ اس کی پشت پناہی کریں گے اور اسے دوبارہ مالدار بنا دیں گے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اولاد کو بھی شیطان کے لیے مباح کر دیا، اور جس گھر میں وہ رہتے تھے شیطان اس گھر میں زلزلہ لے آیا اور ان تمام کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ہی نے دیا، اسی نے واپس لے لیا، اس کے لیے تعریف ہے، وہ دے یا واپس لے، ناراض ہو یا راضی رہے، نفع دے یا نقصان میں مبتلا کرے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے۔ ابلیس یہ دیکھ کر پھر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، آپ علیہ السلام اس لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کو صحت بدنی حاصل ہے۔ اے میرے رب، اگر مجھے ان کے بدن پر مسلط کر دے تو وہ صبر ترک کر دیں گے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسد کو شیطان کے لیے مباح کر دیا کہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ شیطان نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو جلدی امراض میں مبتلا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے اور پیپ نکلتی تھی، جس کے سبب آپ علیہ السلام کو تمام اہل خانہ اور دوست و احباب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس
سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے کوئی نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مصیبت پر بھی اسی طرح شکر ادا کرتے رہے جس طرح کے صحت کے دنوں میں ادا فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے صحت و بیماری دونوں حالتیں یکساں تھیں۔ دن گزرتے رہے اور مہینے ختم ہوتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی حالت مزید یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے بھی لاچار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے پھوڑوں کے تعفن اور بدبو کے سبب کوئی شخص بھی آپ علیہ السلام کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام سے زچ ہو گئے اور نفرت کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کے پاس آنے جانے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے بگڑنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی ہی واحد خاتون تھیں جو آپ علیہ السلام کی خدمت کرتیں اور ضروریات کو پورا کرتیں۔ اسی حالت میں کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے اہل خانہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے سے عاجز آ گئے اور احوال و افعال کے ذریعے آپ علیہ السلام کی مذمت انہوں نے شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی رحمت کو اس کا حل یہی نظر آیا کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنا لے اور آپ علیہ السلام کو وہاں منتقل کر دے۔ آپ علیہ السلام کو جو جائیداد کے مالک اور محلات میں رہنے والے تھے، راستے کے اعلیٰ حصہ پر بنائی گئی ایک جھونپڑی میں منتقل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے، زبان درازی کرتے اور کہتے اگر اس کا رب اس سے راضی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ نہ کرتا۔ اسی حالت میں سال پر سال گزرتے رہے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جھونپڑی میں پڑا رہا، جو حرکت سے یکسر عاری تھا۔ صرف آپ کے منہ میں زبان حرکت کرتی تھی جو ذکر اللہ میں مشغول رہتی۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے نام کے سوا کچھ اور آواز نہیں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی رحمت لوگوں کے ہاں خدمت کے لیے جاتی تاکہ اپنا اور آپ علیہ السلام کا پیٹ پال سکیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی دن بھر محنت کرتی اور شام کو ان پیسوں سے کھانا خرید لیتی اور آپ علیہ السلام کو کھانا کھلاتی اور رات آپ علیہ السلام کے پاس ہی گزارتی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ لوگ رحمت سے نفرت کرنے لگے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی ہیں، آپ علیہ السلام کے زخموں کو دھوتی اور ان پر پٹی کرتی ہیں، لہٰذا لوگوں نے ان کی خدمت پر ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں خدمت سے معطل کر دیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعہ معاش کے دروازے مسدود ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو اس خدمت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ آپ اس بارے میں سوچتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ آپ صبح بازار گئیں، آپ کے ہاتھ میں ایک گٹھا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ اس بارے میں پر امید تھیں کہ اسے اتنا مال ضرور ہاتھ لگے گا جو ہماری کفالت کے لیے کافی ہوگا۔ رحمت بازار پہنچی اور اس جانب کا رخ کیا جہاں خواتین کی ضروریات کی چیزیں مثلا عطر و ملبوسات اور زیب و زبائش کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ آپ نے لپٹی ہوئی چیز کو کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور سامان بیچنے والی دیگر خواتین کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ آپ کی پونجی نرم و گداز لمبے اور سنہری بالوں کی ایک چٹیا تھی جو آپ نے اپنے سر کے آدھے بال اتار کر تیار کی تھی۔ آپ نے وہ چٹیا ایک عورت کو فروخت کی اور اس کی قیمت سے کھانے پینے کا سامان خرید کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کے لیے کھانا مہیا کیا۔ آپ علیہ السلام اپنے خاوند کی بڑی وفادار بیوی تھی۔ آئندہ ہفتہ آپ نے اپنے بقایا بالوں کو فروخت کیا، لیکن اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں تھی جسے فروخت کر گزر بسر کر سکتی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پختگی اور صلابت میں ذرا سی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کی یہ استقامت دیکھ کر مایوس ہوا تو حضرت رحمت کے دل میں وسوس ڈالنے لگا، حتیٰ کہ ایک روز حضرت رحمت حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت میں کب تک مبتلا رکھیں گے؟ مال و دولت، بال بچے اور دوست و غمخوار سب کدھر گئے؟ پرانی عزت اور جوانی کدھر گئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ شیطان نے تمہیں بہکایا ہے۔ کیا تم چند کمروں کے چھن جانے اور چند بچوں کی وفات پر رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت اور تکلیف دور کر دے؟ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا ہم خوشحالی میں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے جواب دیا 80 سال۔ آپ علیہ السلام نے پھر استفسار فرمایا اسے زمائش اور بیماری کو کتنا عرصہ ہوا؟ جواب ملا 7 سال، اور بعض روایات میں
18 سال کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا شرم کرو، کیا میں اللہ سے یہ کہوں کہ میری تکلیف ختم کر دے، باوجود یہ کہ میں اتنا عرصہ آزمائش میں مبتلا نہیں رہا جتنا عرصہ خوشحالی میں بسر کیا۔ پھر کہا رحمت تیرا ایمان کمزور ہو چکا ہے کیونکہ تو تقدیر خداوندی پر تنگ دل ہوتی ہے۔ اگر میں تندرست ہو گیا اور میری قوت واپس آ گئی تو میں تمہیں ضرور 100 کوڑے لگاؤں گا، اور مجھ پر حرام ہے اگر میں آج کے بعد تمہارے ہاتھوں کی کوئی چیز کھاؤں یا پیوں یا تم سے کوئی اور کام لوں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ سے دور ہو گئی اور آپ علیہ السلام تنہا صبر و رضا کے پیکر بنے، ان صدمات کو برداشت کرتے رہے جن کے برداشت کی سکت پہاڑوں میں بھی نہیں۔ بالآخر آپ علیہ السلام نے اشتیاق کے ساتھ نہ کہ زچ ہو کر یا تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی شفا یابی کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا کہا؟ قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور فرمایا، ترجمہ کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں میں زیادہ مہربان ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے فوراً قبولیت کا پروانہ جاری ہوا اور آپ علیہ السلام پر وحی اتری کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے کمزور پاؤں کو زمین پر مارا تو فوراً ٹھنڈے میٹھے اور صاف ستھرے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک چشمے سے غسل کیا تو آپ علیہ السلام کا خون آلود اور پیپ زدہ جسم فوراً درست ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے چشمے سے پانی پیا تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک میں قوت اور چستی لوٹ آئی۔ یہ اس اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو جس چیز کو حکم دیتا ہے کہ کن ہو جا تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی صحت اور خوبصورتی دونوں آپ علیہ السلام کو دوبارہ حاصل ہو گئیں۔ نیز خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک دیدہ زیب پوشاک بھی عطا کی جسے پہن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو 100 چھڑی لگاؤں گا۔ اب آپ علیہ السلام کو شفا حاصل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آپ علیہ السلام کا ارادہ اپنی بیوی کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن اب قسم سے رجوع تو نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا قسم توڑنا لازم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ریحان کی لکڑیوں کا ایک گٹھا اکٹھا کرو جس کی تعداد 100 ہو، جو کہ چھوٹی چھوٹی اور نرم سی ہوتی ہیں، اور اپنی بیوی کو وہ گٹھا ایک بار مارو تو تم اپنی قسم سے بری ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے صابر بندے حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑے رحیم تھے۔ جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہو کر اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ خدا جانتا ہے جب ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوتے تھے تو بالکل تمہاری طرح ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں اور خدا نے میری بیماری کو صحت میں بدل دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئیں۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔